آڈٹ کروائیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آڈٹ ہوگا اور یہ ریکاؤنٹ میں بھی جا سکتا ہے اور ہوگا، اور اگر یہ ہوا تو پھر اس کے نتائج کافی آبویس ہیں، اور جب وہ ہوگا تو پھر پی ایم ایل این کی پالیٹکس کے ساتھ کیا ہوگا، بڑا زبردست ایک دھماکہ ہوگا. سو دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ابھی ہونی ہے. ان دا مین ٹائم ہم نے دیکھا کہ اب ساری گفتگو واپس اس ایشو پہ آ گئی ہے جہاں پہلے بھی ہونی چاہیے تھی، اور وہ ہے فائنانس، اکانومی کا کیا حال ہے. آپ نے نئے فائنانس منسٹر نے کل انٹرویو دیا شاہزیب کو، اس میں انہوں نے کافی صحیح بٹنز پش کیے. انہوں نے کہا جو ٹیکس لوگ ہیں ان پہ اور ٹیکس نہیں لگیں گے، ہمیں ٹیکس فکس بڑھانا ہے، ریٹیل سیکٹر کو لانا ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی جو ایک پلان بنا ہوا تھا ریٹیل سیکٹر کا، جو عام دکاندار ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا، اس پہ ابھی انہوں نے روک دیا ہے کام، اور کہا ہے کہ اس کو ابھی ہم فردر سکروٹنائز کریں گے. تقریباً 35 لاکھ اس وقت ہیں ایف بی آر کے کاغذوں میں جو ریٹیلرز ہیں، جس میں سے 32 لاکھ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. ایف بی آر کا اصرار ہے کہ آپ یا اس طرح بھی کر لیں گے، ان 32 لاکھ کو شروع میں رجسٹر تو کریں نا، ٹیکس میں بعد میں لے آئیں گے. کافی ایشوز ہیں. ساتھ ہی ایف بی آر باقی کام ہوتے نہیں. ایف بی آر نے ساری مطالبہ کر دیا کہ ہماری 5000 خالی ویکنسیز ہیں وہ بھی بھرتی کر دیں. شکر ہے اس پہ بھی فائنانس منسٹر رک گئے ہیں. کہاں جائے گی بات؟ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ آ گئی بھی ہے. 4 دن 14 سے 18 ان کی نیگوسیشنز ہیں. اس کے بارے میں بہت کمفرٹیبل ہے گورنمنٹ، اور فائنانس منسٹر بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے سارے انڈیکیٹرز میٹ کیے ہیں، اب یہ تو ہمیں مل ہی جائے گا 1.1 بلین. آگے پھر وہ ایک 4 سالہ پروگرام کی بات کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب فائنلی نہیں رہے فائنانس منسٹر، جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی تھی کہ وہ نہیں بنیں گے، اور وہ فورن منسٹر بن گئے ہیں. اگرچہ اس میں بھی جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا بڑی منت سماجت کرنی پڑی ان کے پارٹی لیڈر کی پاورز دیٹ بی سے، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن کل ایک ہم عجیب منظر دیکھ رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ اپنی وہ منسٹری، ایسی منسٹری جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا پہلے، اس کی فائلیں دیکھیں، اس میں اپنے آپ کو برنگ ہم سیلف ٹو سپیڈ، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹور میں پھر رہے تھے، وہاں کی قیمتیں چیک کر رہے تھے، ساتھ ڈیفنس منسٹر بھی تھے، ساتھ انڈسٹریز کے بھی منسٹر تھے. تو لگ نہیں رہا کہ یہ پرائرٹائز کیسے ہوں گی چیزیں. بہرحال آج ہمارے جو دونوں مہمان ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں. باقی چیز دونوں کا اکانومی سے بھی تعلق رہا ہے، سب سے بھی تعلق رہا ہے. ایک کے سلسلے میں تو ڈار صاحب ڈائریکٹلی رسپانسبل تھے ان کا اپنی جاب لوز کرنے کی. دوسرے میں انہوں نے ان کی پرائیویٹائزیشن اور کافی چیزوں میں بھی دخل اندازیاں کی تھی. وہ ساری باتیں بھی ہوں گی. ہمیں جوائن کیا ہوا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے، بہت شکریہ، فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس. اور ہمیں محمد زبیر صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، فارمر گورنر سندھ اور فارمر اسپوکس پرسن ٹو نواز شریف اینڈ مریم نواز. مفتاح ذرا آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ مجھے بتائیے، آپ نے اسپیچ کے ہائی لائٹس دیکھی ہوں گی سب کچھ، پھر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے آتے کمیٹی بھی بنائی، لیکن وہ کمیٹی جس نے کاسٹ کٹنگ کرنی ہے اس کے مینڈیٹ میں نہ تو ڈیفنس بجٹ ہے اور نہ ہی اس کے اندر یہ پینشنز وغیرہ کی چیزیں ہیں. تو یہ 2/3 بن جاتا ہے، یہ نہیں ہے. اور جو ان کا مینڈیٹ دیا ہے وہ تو 15-16% ہے، 16% ہے بجٹ کا. یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نئے فائنانس منسٹر کی پہلی سپیچ، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ سیریس سٹیپس ہم لے رہے ہیں؟ دیکھیے مالک، یہ جو کاسٹ کٹنگ کی باتیں ہوتی ہیں نا، اور یہ جو کمیٹی بنائی ہے، پچھلی مرتبہ بھی یہ کمیٹی بنی تھی تو انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ اخبارات جو ہیں وہ جو حکومت کے افسران لیتے ہیں وہ بند کر دیں، اور کم از کم پھر اس کے بعد ایک اخبار کھول دیا. فیصلہ ہوتا ہے کہ 11 بجے کے بعد اے سی چلیں گے. مطلب یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ کروڑوں روپے بچاتی ہیں، لیکن جس ملک میں 8,000 ارب روپے کا خسارہ ہو اس میں کروڑ روپے یا 2 کروڑ روپے کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہ سب چیزیں دکھاوے کی ہوتی ہیں. تو یہ کمیٹیز تو مطلب جو بات ہے نا کہ ہمارا 8,000 ارب روپے کا خسارہ ہے، پوری حکومت سویلین جو ہے وہ 700 ارب میں چلتی ہے، تو پوری حکومت بھی بند کر دیں تو 10% خسارہ بھی کم نہیں ہوگا. تو یہ چھوٹے موٹے خرچے بچانا جو ہے نا یہ ونڈو ڈریسنگ ہے، اس سے کوئی سبسٹینشل فرق نہیں پڑے گا. آپ نے اگر فرق کرنا ہے تو پھر آپ نے ٹیکسز ایک تو زیادہ لینے ہیں، اور آپ نے پی ایچ ڈی پی کے اندر کٹوتی لگانی ہے بہت زیادہ. آپ نے کچھ جو وفاق دے چکی ہے کنکرنٹس ختم کرنے کے بعد 18 ترمیم میں وہ صوبوں کو دینے ہیں، اور آپ نے این ایف سی ایوارڈ چینج کرنا ہے. یہ سبسٹینشل چیزیں ہیں، باقی تو ساری یہ کاسمیٹک چیزیں ہیں. ریلی یہ بتائیں ڈار صاحب کا نہ ہونا اب ایز فائنانس منسٹر کتنا اس کا فائدہ ہے اس ملک کو؟
دیکھیے IMF کا ایگریمنٹ اگر ڈار صاحب ہوتے تو نہیں ہوتا، تو اور اورنگزیب صاحب کے آنے سے IMF کے ایگریمنٹ کا چانس بڑھ گیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ IMF بہت چاہ رہا تھا کہ پاکستان سے ایگریمنٹ کرے، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائے، اور جب شہباز صاحب پیرس گئے تو کچھ چند دنوں کے اندر یہ ایگریمنٹ ہو گیا، اور MD صاحبہ نے خود فرمایا تھا شہباز صاحب کو کہ صرف آپ 1% انٹرسٹ اور چیزیں کر دیں، اور باہر سے جو پیسے آپ کو لے کے آنی ہے میں آپ کی مدد کروں گی وہ پیسے لانے میں۔ تو IMF ریلی وانٹس اس، لیکن یہاں پہ کوئی ایک رسپانسو بندہ ہونا چاہیے جو بات کرے، اور ڈار صاحب کو ان چیزوں کی اکانومکس کی سمجھ نہیں ہے، سچی بات ہے۔ تو اب وہ فورن پالیسی میں، فورن افیئرز میں پلیس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ سو آئی تھنک کہ یہ IMF کا ایگریمنٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، دیر از نو ریزن کہ ڈار صاحب شوڈ ہیو بین دیئر، وہ تو ہوتا تو نہیں ہوتے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں، پھر میں زبیر سے بھی اس پہ لینا چاہتا ہوں کہ رائے، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، ڈسکوز کی، PIA کی، کر پائے گی یہ گورنمنٹ؟ بیکاز ایک ہڑتال ہوتی ہے، 2 جلوس نکلتے ہیں اور ہم لمبے پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے مالک، ایک چیز حکومت کو سمجھنی چاہیے، مسلم لیگ نون کی قیادت کو سمجھنی چاہیے کہ جب آپ پرائیویٹائز جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو بجلی مہنگی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، 20-30 روپے 2-3 روپے سستی کر دیتے ہیں، اور اپنے مطلب حکومت جو ہے وہ خرچہ بڑھا دیتی ہے، حکومت خرچہ بڑھ جاتی ہے، خسارہ کر لیتی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، تو سارے پاکستان پہ بوجھ پڑتا ہے۔ یا آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ سیل ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم کیا تھا، اس پہ بھی ہر غریب امیر سب کے اوپر سیل ٹیکس لگتا ہے، وہ بھی زور پڑتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، وہ آپ خود مشکل نہیں لے رہے، آپ حکومت اپنی مشکل لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ یہ جو پرائیویٹائز کرنا ہے نا، اس میں آپ نے 20